آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، اعمال کی کتاب مقدس اس کا 26واں باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اعمال 26واں باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک لکھا ہے، تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گرد آ چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پہنے کی آر پار لات مارنا تیرے لیے مشکل۔ میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پائیدار ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ اور میں نے تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع آئے، اور اس پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ میرے پیچھے ایک آیت دہرا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے سب کو۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ سب کو خدا نے کسی نہ کسی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور توڑے بھی طرح طرح کے ہیں، اور نعمتیں بھی طرح طرح کی ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اوکے، لیکن پہلی بات جس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ پالوس رسول مسیح کی گواہی دینے کے باعث بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ کتنا پریشر جب بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہو گیا ہے نا، کتنا خوف ہو سکتا ہے انسان ہوتے ہوئے، کتنا ڈر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی گواہی دلیری سے دیتا ہے کہ اے بادشاہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ جس کام کے لیے پالوس چنا گیا ہے، جس کام خدمت کے لیے پالوس کو بلایا گیا ہے، یہ کام ختم کر دے۔ لیکن وہ بادشاہ کے سامنے کیا کہتا ہے کہ اے بادشاہ، میں آسمانی رویا کا نافرمان نہیں ہوا۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات، خدا نے آپ کو چنا ہے، اور جو رویا دی آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے خدا کی بادشاہت میں، چھوٹا کام بڑا کام، یہ یاد رکھیں
کہ یہ بلاوا، یہ چناؤ، یہ رویا آسمانی ہے۔ کسی انسان نے نہیں آپ کو چنا، نہ بلایا ہے، بلکہ یہ آسمانی رویا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں بلانے والا، چننے والا، ظاہر ہونے والا، رویا دینے والا خود بادشاہ کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا ہے۔ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ یہ تو آسمانی رویا ہے، آسمانی بلاہٹ ہے، جس کام کے لیے بھی خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ اس لیے ہمیں فخر کے ساتھ اس زمین پر گواہی دینا ہے کہ اس نے مجھے چنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور سینہ تان کے اس زمین پر ہم نے چلنا ہے، منہ لمکا کے نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو بلانے والا، آپ کو نجات دینے والا، آپ کو روح القدس سے مأمور کرنے والا، آپ کو خدمت دینے والا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے حوصلے ہم نے بلند رکھنے ہیں۔ اور پھر وہ دوسری بات کیا کہتا ہے کہ میں آسمانی رویا کا نافرمان نہیں ہوا۔ دوسری بات ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ جو رویا آسمانی ہے، خدا کی طرف سے ہے، اس خدمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ آسمانی رویا جس کو دیتا ہے، اس سے فضل دیتا ہے کہ وہ اپنی رویا کا نافرمان نہیں ہوتا، بلکہ اپنی رویا کو فالو کرتا ہے، وہ قوت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ چاہے کتنی بھی مشکلات آ جائیں، کتنے بھی چیلنجز ہوں، وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں نافرمان نہیں ہوں۔ ہاللیلویا۔ جو مجھے اسائنمنٹ ملے ہیں، خدمت ملی ہے، توڑا ملا ہے، اس کا میں نافرمان ہو نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ پر اس کی اپنی مثال لے لو، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ خطرہ ہے بھی کیا ہو جائے گا، لیکن اپنے ایمان کا اظہار، اپنی خدمت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں کبھی نافرمان ہوا نہیں، تو نہ اس میں آگے ہونا ہے۔ اور جن کو آسمانی رویا ملتی ہے، آسمان کی طرف سے خدمت ملتی ہے، آسمان کی طرف سے توڑا ملتا ہے، کوئی نہ کوئی، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور نافرمان کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، موسیٰ کو دیکھ لیں، موسیٰ کو خدا نے چنا اپنی قوم کے لیے، مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ اس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کیونکہ چننے والا کون ہے؟ خداوند خود ہے۔ تو وہ پل کہاں رہا تھا، پرورش کہاں پا رہا تھا؟ محل میں لیکن وہ اپنی رویا کو جانتا تھا کہ یہ شاید رکاوٹ نہ ہو جائے اگر میں یہیں ہی رہا۔ تو عبرانیوں کے خط میں ظاہر ہوا، لکھا ہوا میں ملتا ہے، مکاشفہ ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اور مصر کے خزانوں کو ٹھکرا دیا کہ جو میری رویا ہے میں نے اسی کی پیروی کرنی ہے اور میں اس کا نافرمان نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے کتنی مشکلات ہوں، جس کو آسمانی رویا مل جاتی ہے وہ قائم رہتا ہے روح القدس کی قدرت سے۔ خدا نے یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے کس کو چنا؟ یوسف کو چنا۔ جب یوسف کو چنا، اسے رویا کہاں سے ملی؟ آسمان سے ملی۔ خدا نے اس پر ظاہر کر دیا اور وہ دیکھتا ہے اور گواہی شیئر کرتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے بھی مجھے کیا کر رہے ہیں؟ جب اس نے رویا دیکھی
मुश्किलात का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। उसके भाई भी उसके खिलाफ हो गए, अपोजिशन आ गई। यहाँ तक के भाइयों ने कहा इसे कत्ल कर दो। बाप को ड्रामा करके बता देंगे कि उसे जानवर खा गया, लेकिन ताहम खुदा ने बचाना था। एक भाई ने कहा नो 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 नो, मारो ना, इसे कुएं में डाल दो। वो कुएं में गिराया गया, लेकिन वो अपने अंदर यकीन रखता था कि मुझे खुदा ने बुलाया, क्योंकि ये उसको रोया किसने दी थी? आसमानी रोया थी। ओके, और वो कुएं से निकाल दिया गया। तो एक मुहावरा ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटक गया। उसने कुएं से निकाला, पोतीफर के घर चला गया। पोतीफर ने इल्जाम लगा दिया और उस मुसीबत और वो कायम रहा, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, तो वो जेल में चला गया है। तो वहाँ भी खुदा उसके साथ था। इन शॉर्ट आप इस कहानी से वाकिफ हैं कि वो बेदिल नहीं हुआ। वहाँ भी खुदा ने रोया में उसके साथ ये निज़ार अपना आप किया, ख्वाब के वसीला से ताबीरें उसने की, और फिर वो वक्त आ गया जब उसने रोया को अपने दिल में रखा और इनकार नहीं किया और किसी के साथ किसी भी गुनाह में कंप्रोमाइज नहीं किया उसने। और वो वक्त आ गया इन शॉर्ट के जब फिरौन बादशाह ने कहा अपनी अंगूठी उतारी। ओके, अब रोया पूरी हो रही है और उसको अंगूठी पहना दी और उसे अपना लिबास भी पहना दिया और कहा कि मैं अब इस मुल्क में कुछ नहीं करूँगा सिवा खाने के, सब कुछ तेरे इख्तियार में दिया गया है। हालेलुया। मुसीबतें आती हैं, जब खुदा रोया देता है, ये याद रखें। जब खुदा खिदमत के लिए बुलाता है, ये याद रखें। जब खुदा किसी काम के लिए चुनता है, ये याद रखें। रोया वो दे देता है, खिदमत वो दे देता है, लेकिन जब मुसीबतें आ जाती हैं, चैलेंजेस होते हैं, परेशानियां होती हैं, अपोजिशन होती है, तो फिर कभी कभी हम इंसान होते हुए क्या आ जाते हैं? बेदिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें किस काम के लिए बुलाया है। भूल जाते हैं मुसीबतों में, आज़माइशों में कि खुदा ने तो मुझे चुना है, इस काम के लिए चुना है, लेकिन मुसीबतें और आज़माइशें देखकर कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं और अपने रोया के मुनकर हो जाते हैं और उस काम के भी मुनकर हो जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर पूरा यकीन है कि खुदा ने मुझे चुना है, मैं आज़माइशों में से गुजरूंगा और वहाँ मैंने पहुँचना है जिस काम के लिए खुदा ने मुझको क्या कर लिया, चुन लिया है। क्योंकि जब शुरू में बात का देखा होगा, बड़ा जोश होता है, बड़ी खुशी होती है, खिदमत के लिए बड़ा वर्ला होता है, हम गवाहियाँ देते हैं, खुदा ने मुझे चुन लिया, खुदा ने मुझे ये काम दे दिया, खुदा ने मुझे ये खिदमत दे दी है। लेकिन जब आज़माइशें आती हैं, कभी कभी हम बेदिल हो के वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें याद रखना है कि जिस काम के लिए खुदा ने मुझे चुना है, हम कायम रहेंगे रूह कुछ की कुव्वत से, तो वो वक्त आएगा कि जब आपको अंगूठी बना दी जाएगी। हमने घबराना नहीं है, हमने पहले करना है अपनी असाइनमेंट की, अपनी खिदमत में बता रहा हूँ तरह तरह की है और नेमतें भी तरह तरह की है। जो कुछ खुदा ने दिया है, हमने हर हाल में उसमें क्या रहना है? कायम रहना और ईमान रखना है।
کہ جس کام کے لیے اس نے چنا ہے وہ پورا ہو کے ہی رہے گا. کیوں ہو کے رہے گا؟ کہ یہ رویا انسانی نہیں اور یہ رویا زمینی نہیں ہے, یہ آسمانی رویا ہے. ہاللیلویا. اور وہی ہمیں ہماری منزل پر لے جائے گا جب ہم قائم رہیں گے, فرمانبردار رہیں گے, نافرمان نہیں ہوں گے بلکہ کیا رہیں گے؟ فرمانبردار رہیں گے. جب ہم اس کی پیروی کریں گے تو وقت آ جائے گا جب خدا ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا. ہاللیلویا. اس لیے خدمت کرنے والے, ورشپ کرنے والے اور انتظام کرنے والے, جو بھی خدا نے آپ کو نعمت دی ہے, کبھی زندگی میں بے دل نہ ہو. وہ وقت آئے گا جب آپ اس رویا تک پہنچ جائیں گے اور خداوند آپ کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گا, اپنا پاک مقصد پورا کرے گا. ہاللیلویا. لیکن اگر نافرمان ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو مثال یاد ہے, یونا کو خدا نے بلایا, اسائنمنٹ دیا, یونا کو آپ نے جواب دینا ہے, جو پہلے دے گا اس کے لیے تعلیم بھیجے. یونا کو کہاں جانے کے لیے چنا؟ نینوا. شاباش, تعلیم بھیجا. اب بلایا گیا لیکن جا کہاں رہا ہے؟ ترسیس کو. اب ٹکٹ مل گئی ہے, میری جہاز شپ, تو خوش ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, وہ کہتا ہوگا, لکھا نہیں لیکن کہتا ہوگا, لگی جدھر میں دھیان کیتا سی خدا نے کہا نینوا سے میں جانا ترسیس, تے ٹکٹ مل گئی ہے, خداوند تیرا شکر. واہ خداوند تیرا شکر ہو. اگر نہ جانا تھا تو ٹکٹ ہی نہیں سی ملنی, جہاز دی ٹکٹ مل گئی. واہ بھائی واہ. کئی جہاز کی ٹکٹ لے کے پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں. اگر خدا نے رویا دی ہے پاکستان کی تو ٹکٹ لے کے پتہ نہیں کہڑے پاسے چلے. 1983 میں جب میں یورپ کے ٹرپ پر گیا, 1983 میں, اس وقت دور بڑا اچھا تھا یورپ میں. انہوں نے کہا رہ جاؤ, آپ کو ہم چرچ بھی دیتا ہے. گوروں نے کہا. تو میری بیوی بھی اچھی, میں نے لینڈ لائن سے فون کیا, اس وقت موبائل نہیں تھے جب کہ میں بات کر رہا ہوں. میں نے مشورہ کیا, میں نے کہا مسز یاسمین فدا, انہوں نے کہا کہ رہ جاؤ یورپ میں اور پھر بچوں کو بلا لیں گے. اس وقت صرف رابرٹ فدا ہی تھا, ایک ہی بچہ تھا چھوٹا سا. تو مجھے میری وائف نے سوال کیا, اوکے آپ کی رویا کہاں ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں. اس نے کہا پھر پاکستان واپس. تو میں پاکستان میں واپس آ گیا تو خدا نے مجھے اپنے فضل سے استعمال کیا. آج 1066 پاسٹر و مبشرین ہمارے نیٹ ورک میں کام کر رہے ہیں, جس میں پاسٹر عادل میرے روحانی بچے ہیں اور میری بیٹی ہے روحانی سونیا عادل. میں ان کو بڑا پیار کرتا ہوں اور بڑے فرمانبردار میرے بچے ہیں. تو خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا جب ہم نافرمان نہیں ہوتے ہیں. اور پھر وہ یونا نبی, اعلیٰ نبی تھا نا, بلاوٹ دی نے, کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا, اوکے, لیکن انہوں نے کیا ترسیس کی طرف منہ کر لیا. اب ٹکٹ مل گئی ہے, انجوائے کر رہا ہے, بڑا جھوم رہا ہوگا, کبھی اوپر جاتا ہوگا, سمندر دیکھتا ہوگا, اندر بڑا خوش ہوگا. وہاں کہاں خداوند ہے تیری مرضی, میں بڑا انجوائے کر رہے ہیں, سمندر بہہ رہے ہیں جناب, اندر کھانے کھا رہے ہیں. شروع تو بڑی انجوائے یہ وہ, اوکے, لیکن جب تھوڑا سا آگے چلا کیا ہو گیا؟
طوفان آ گیا. جب طوفان آ گیا تو سب اپنے اپنے اس وقت مذہب کے مطابق دعا کرنے لگے. لیکن پھر بھی یونا اچھا تھا. اس سے سمجھ آ گئی کہ میں رویا کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ اس کی توبہ تھی, یہ اس کا اقرار تھا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھی بھائیو تسی دعا کرنا شروع. میں چپ کے سمجھ چیزوں کو, کیونکہ میری وجہ سے سارا طوفان. کدی کدی ایک بندے دی وجہ سے گھر چ طوفان آ جائے, ایک بندے دی وجہ سے کلیسیا چ بھی طوفان آ جائے, ایک بندے دی وجہ سے کدی کدی ملک چ بھی طوفان آ جائے. کئی ایسے بھی خادم ہیں جنہاں دی وجہ تو طوفان رکتے نہیں بلکہ طوفان اور جہاز ہلتے رہے. لیکن وہ خدا کا بندہ تھا, اقرار کیا کہ مجھے پھینک دو تاکہ کام نبٹ جائے تو چلو تو سیدھے بھاگ جاؤ. لیکن چونکہ اس نے ایک طرح سے اقرار کر لیا ہوا تھا, تبھی کہا نا سمندر میں پھینکا تو مچھلی نے پکڑ لیا. اور مچھلی کے پیڑ میں آپ نے پڑھا ہوگا, اس نے پھر توبہ کی کہ خدا ان کرنا نو اتلانا تو مجھے ایک باری کاٹ اوتھے جاواں گا جتے تو کیا. خدا نے مچھلی کو حکم دیا, اس نے کنارے پھینک دیا. اور میرا اپنا خیال ہے انہیں مڑ کے مچھلیاں نہیں دیکھیا, ایسی دوڑ لائی مڑ کے نہیں دیکھا. تو خدا نے اسے پھر استعمال کیا. سارا ملک اس کی بلادی سے بچ گیا اور خدا نے نجات کا کام کیا. خدا نے بہت انصاف کیے. اگر چاہتے ہیں ہمارے وسیلہ سے اس کو جلال ملے, اس کا پاک مقصد پورا ہو, اس کی قدرت کا مظاہرہ ہو, تو فرمانبرداری کریں, اپنی رویا کی پیروی کریں. یسوع مسیح آپ کو استعمال کرے گا اور جلال کرے گا. خدمت وہ دے دیتا ہے لیکن ہم نے فرمانبرداری کرنا ہے. اور پالوس کے ساتھ آج کہنا ہے کہ میں آسمانی رویا کا 1973 میں جب میں پاسٹر بنا, کورس مکمل کیا, ایک بزرگ پادری اب خدا کے پاس چلے گئے. وہ بچوں کہتے تھے, ہم اس دور میں بزرگ کہتے تھے, وہ دور یہ تھا. اس نے کہا بچوں کر لیا کورس, خدا نے بلایا ہے, اس کے بعد تعلیم ضروری ہے, کیونکہ جب خدا بلاتا ہے خدمت کے لیے اس کے بعد پھر تعلیم پانا. کبھی کبھی جو علم الہیات سے واقع نہیں, وہ کہتے ہیں جی شاگردہ نے کیڑی سیمنری کی. میں کہتا ہوں جو شاگردوں نے سیمنری کی وہ تو آج تک ہم کسی نے نہیں کی. 3 سال سیمنری یسوع مسیح سے, جو استادوں کا استاد ہے. اس لیے جب خدا بلاتا ہے خدمت کے لیے تو پھر تعلیم حاصل کرنا بڑا ہی کیا ہے. یہاں تک کہ تعلیم اور کلام سنانا تو بڑی اوپر کی بات ہے, دعا کرنا بھی سیکھنا. ایک دفعہ شاگردوں نے کہا تھا اے استاد ہمیں دعا کرنا. کہا تھا کہ نہیں, کئیوں کو دعا کرنا نہیں آتی. با موقع کلام سنانا تھے, کلام سنانا بھی با موقع تھا دعا کرنا, لیکن پھر سیکھنا پڑا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا, یہ نہیں کہ بائبل پکڑی چلو. خدا نے ہی بائبل مقدس میں یہ انعام دیے ہیں, جس میں ایک انعام اسی وقت میں لکھا ہے استاد کا بھی ہے. پاسٹر, نبی, مبشر, چرواہا اور رسول.
استاد یہ کس کی طرف سے ہے؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بھی کسی سے سیکھو، یہ میرا پاک وہی استاد ہے. تو میں کہتا ہوں پاک روح ہی نے تو آگے استاد دیے ہیں کہ آپ ان سے کیا کرو، سیکھو. نہیں تو علم الہیات کے مطابق جب کلام نہیں سنائیں گے تو پھر تعلیم غلط آپ سناتے رہیں گے. یہ سیکھنا پڑتا ہے. اب شیخ خواجہ کتنا پڑھا تھا؟ وزیر خزانہ ہمیشہ زیادہ پڑھا ہوتا ہے، صاحب کتاب کا پڑھا ہوتا ہے. تو وہ تھا بھی ایماندار. عید جشن منا کے واپس جا رہا تھا تو بائبل مقدس پڑھ رہا تھا تو فلپس کو پاک اٹھا کے لے گیا، جو کچھ پڑھ رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے، بڑا پڑھا لکھا تھا. تو مجھے جواب دے اس نے کیا کہا، جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے بھائی پڑھے میں نہیں سمجھ سکتا. تو اس نے پھر سمجھایا، جب سمجھ آ گئی تو پھر کیا کہا، آپ مجھے بپتسمہ لینے سے، انہیں کیا کہا جا کے کیوں نہیں، کیونکہ کیا آ گئی. تو یہ بھی بات ہے کہ جو خدمت کرتے ہیں، مبشرین ہیں، ورشپ کرنے والے ہیں، یہ بھی میں آج آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں، انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. گانے والوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو ایسے گیت میرے پاس ٹائم میں نکلے ہوئے ہیں جو بالکل ہی بائبل کے الٹ جا رہے ہیں. ٹائم نہیں کہ میں کون سا گناؤں. لیکن جو ورشپر ہیں، کہلاتے ورشپرز ہیں، وہ جوش کے ساتھ گائی جا رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں کہ ہم کیا گا رہے ہیں. لیکن داؤد تو پرانے عہدنامہ میں کہہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے، گیت گاؤ. یہ کبھی گائے، گیت گاؤ، سوچتے سمجھنا، تعریف کرو. اور پھر نئے عہدنامہ میں بھی ہے، اور اس کیا کہتا ہے، میں عقل سے بھی اور روح سے بھی گاؤں گا. پرانے دور میں، اب تو دور تھوڑا بدل گیا ہے. ایک شادی ہوئی تو انہوں نے کہا بھی واجے نہیں لے آنے تو ٹول کی گیت گا کے جان چڑھنی. انہوں نے کہا سی گیت گا کے چڑھنی. اب گیت کیا گا رہے ہیں، سچا واقعہ وزیر آباد میں گیت گا رہے ہیں بڑے جوش کے ساتھ. ایک موت کا کام بنے رہے، نہیں تو بولے شام سویرے، کر ہوش آخری ویلا آ گیا. اب تبلا سارا گا گا کے جناب پھاوے ہوئے تھے، جوش چڑھے آئے. ایک بھی جو سمجھدار سی کہتا رکو، کہنے نکلی ہوئے یہ موقع کی، کہنے نہیں شادی نہ کہ تسی گیت کی گا رہے ہو، یہ موت دا ایک دم انہیں سمجھائی تھے نالی رب خدا کے بادشاہ ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اپنے شاگردوں کو کہتا جو گیت گاؤ پہلے پڑھو. کئیوں کو شوق بڑے چڑھا ہوا ہے، گفٹ نہیں ہے، لیکن توڑ کے لکھ کے نام نال شاعر بھی بننا چاہتے ہیں، گلوکار بھی بننا چاہتے نہیں تھے نا. اس لیے ہر کام میں ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے. اب آپ غور کرو گے میرے کہنے پر کئی گیت ایسے ہیں جو بالکل بائبل کے الٹ جا رہے ہیں، لیکن لوگ گائے جا رہے ہیں بڑے جوش کے ساتھ گائے جا رہے ہیں. ہمیں تعلیم کی بھی کیا ہے، ضرورت ہے. اور جب حبشی خواجہ نے سنا، اس کے وسیلہ سے پورا جو افریقہ کا بر اعظم ہے بیج بویا گیا اور آج وہاں کلام. تو بائبل مقدس میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نے رویا دی ہے تو اس کی نافرمانی ہم نے. اس بزرگ نے کیا، میں اپنی گواہی شیئر کر رہا ہوں، آپ ٹھیک ہے سن رہے ہیں؟ اوکے، تھوڑا اور سننا چاہتے ہیں؟ کتنے سننا چاہتے ہیں آپ کھڑا کریں؟ اوکے اوکے. اس نے کہا بچو تعلیم بھی حاصل کر لی،
اب خدا کے آگے دعا کر کے جانا کہاں؟ میں نے کہا ہوئی وہ بھی اس طرح کے، ہم بھی اس دور کے اس طرح کے. میں نے 3-4 دن رات دعا کی، خدا مدا بتا میں نے کدھر پہ جانا. آواز آئی گجرات. بچوں آواز آئی؟ میں نے کہا جی بزرگ آواز آئی گجرات. وہ ہاتھ سے پڑے کہنے لگے اور دعا کر. میں 3-4 دن پھر رات دن میں نے دعا کی. بچوں آواز آئی؟ میں نے کہا جی آئی. کیا آواز آئی؟ میں نے کہا گجرات. تو نے یہ شہر دیکھا ہوا ہے؟ میں نے نہیں. میں اس وقت بہت جوان تھا، 1973 کی بات ہے. میں پیدا ہی لاہور میں ہوا اور اس وقت 1973 تک میں کسی اور پاکستان کے شہر میں نہیں گیا. میں نے کہا میں نے نام بھی نہیں سنا اور شہر میں بھی نہیں وہاں گیا. لیکن خدا کی آواز مجھے، اس نے ایک بزرگ کو لیا، میرے ساتھ بھیجا، اس نے مجھے انٹروڈیوس کروایا اور وہاں میں نے ہیلنگ کروسیڈ کا بھی اہتمام کیا اور وہاں زبردست یسوع مسیح نے کلیسیا قائم کر دی. اور اسی میری خدمت کا 1978 کا پھل جو ہے میری وائف ہے. یہ جیل میں رہتی تھی، ہیلنگ کروسیڈ کی پبلسٹی سن کے آئیں اپنے خاندان کے ساتھ اور انہوں نے میرے اس ہیلنگ کروسیڈ میں یسوع کو قبول کیا. اور دوسرے دن میں نے ان کو پانی کا بپتسمہ دیا اور پھر ایک روح القدس کی عبادت ہو رہی تھی. روح القدس کا بپتسمہ یسوع نے دیا. میں نے جب ان پر ہاتھ رکھا تو پاک روح سے مملو ہو گیا. آج بھی وہاں جو جانتے ہیں بہت بڑا چرچ ہے، وہی جو میرے وسیلے یسوع مسیح کو ہے. اور جب چرچ اوپر آ گیا، اوکے جلدی سے بتاتا ہوں تاکہ آپ میری گواہی سے برکت حاصل کریں کہ خدا کی فرمانبرداری کرنے سے ہی خدا کیا دیتا ہے؟ سرفرازی دیتا ہے. جب لوگ بچ گئے، کلیسیا اوپر آ گئی، تو پھر مجھے آواز آئی اور میں رو رہا تھا اور ایسے میری پسلیاں چل رہی تھی مسا کے نیچے اور خدا کہہ رہا تھا اب تو لاہور جا. میں نے کہا لے پہلے ادھر آیا پھر لاہور جا. میں نے کلیسیا کو بڑے پیار سے، بڑے ڈرتے کیونکہ وہ مجھے پیار کرتے تھے، جو اپنے بچے بہت پیار کرتے ہیں جیسے یہ کرتے ہیں، مجھے باپ کہتے ہیں. میں نے کہا خدا نے مجھے کہا لاہور چلا جا. اب کلیسیا کسی کے سپرد کر دیا تو کلیسیا نے رونا شروع کر دیا. انسانی سطح پر انہوں نے کہا پیسے کی کمی ہے. میں نے کہا آپ کی سیلری بڑھا دیں. اس وقت میں کما رہا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. آپ کی سیلری بڑھا دیں. میں اسے چیز کی کمی ہے. میں ہم نے پھر آپ کو جانے دینا. میں نے کمی بھی نہیں تو جانا اس لیے ہے کہ مجھے خدا کی آواز ہے. میں آیا، میں نے دونوں لاہور بستیوں میں کام کیا، وہاں کلیسیا قید ہوئی اور دریائے راوی میں نے سینکڑوں کی تعداد اس دور میں پانی کے واپس ہوئی. وہاں لوگ بالمیک تھے. بالمیک کو آپ جانتے ہیں؟ اور سب کے سب مسیح کے بعد اب ہم دونوں سے بہت سارے خادم ہیں، پاسٹر ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کی اور خدا نے آج تک استعمال کیا. 1000 سے بڑھ کر پاسٹر میرے نیٹ ورک میں ہے اور سیمنری کا آغاز کیا اور 10 برانچیں ہیں. آج یہاں ایک اور برانچ کھولنے والی ہے، اوپننگ ہم کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہم اوپننگ بھی کریں گے. شاگرد ہزاروں کی تعداد میں، نیٹ ورک میں 1066 پادری ہمارے ساتھ. جب میں آپ کا حوصلہ کیوں بڑھا رہا ہوں کہ جب ہم اس کی رویا کے فرمانبردار رہیں گے
मुनकर नहीं होंगे, इनकार नहीं करेंगे, तो खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा, आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। मैंने एक मुल्क छोड़ा, मैं सिर्फ गवाही देने का मतलब आपके अंदर ईमान पैदा है। मैंने उस वक्त 1983 में एक मुल्क छोड़ा, नहीं ठहरा। अब वक्त आ गया यीशु मसीह के फजल से, उसकी मेहरबानी से पूरी दुनिया मेरे लिए खुली है, और हर साल मैं 2-2 दफा जाके कलाम सुनाता हूँ। कभी कभी कुछ दावतें ऐसी मुझे मिलती हैं कि मैं अदब के साथ इनकार कर देता हूँ, क्योंकि पीछे काम बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ मैं नहीं आ सकता, लेकिन हर साल मैं और मेरी वाइफ जब की शादी हुई है, हम इकट्ठे पूरी दुनिया में भी कलाम सुनाने जाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी कलाम सुना रहे हैं। क्यों? हमने अहद किया कि हमने उसकी रोया का इनकार नहीं करना है। हालेलुया। जो खुदा कहता है वो करना है। एक बात और आपको बताऊं, फिर दुआ करूं। कितने कहते हैं एक और बात बताऊं? ओके ओके। और एक बरकत की बात, जब खुदा बुलाता है, चुनता है, वो ये है कि जब रोया किसी को खुदा देता है, तो हमने उसके साथ तावन भी करना है। कितने लोगों को पता है कि जब पतरस रसूल ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, खुदा यीशु मसीह ने कहा, पहले उसने बड़ा हार्ड वर्किंग की, सारी रात वो बड़ा माहिर था मछलियां पकड़ने का, उसने को मछली पकड़ी। यीशु मसीह आया, उसने कहा को मछली पकड़ी, अपनी मेहनत से को कुछ हुआ, अपने फन से हुआ, अपने आर्ट से हुआ, अपने नॉलेज से हुआ? नो, कोई मछली नहीं पकड़ी। ओके, यीशु मसीह ने अब क्या कहा? दानी तरफ। फिर वो ही आ जाता है हुक्म, दानी तरफ गहरे में क्या कर। तो फिर इतनी मछलियां आ गई, जब उसका हुक्म हम मानते हैं, फर्माबरदारी करते हैं। तो लिखा था इतनी मछलियां कि उससे अब जाल जो है खींचा नहीं जा रहा था, मछलियों के इतनी ज्यादा आने के जरिए से जाल फटने लगे। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं? फिर उसने क्या कहा? अगर आप मुझे जवाब देंगे तो मैं आपको दे अपने साथियों को आवाज दी, तालियां निकलिए मुझे। तो साथियों ने क्या कहा? ना भाई, जाल तेरा, मछलियां तेरे जाल च ने, साढ़े जाल च नहीं, असी क्यों तेरी मदद करें? उन्होंने ये कहा, पतरस मौजा तेरे नाम पे लग जाए, असी क्यों तेरी हेल्प करिए? पतरस जाल ते तेरा है, कलीसिया ते तेरी है, प्रोग्राम ते तेरा है ना भाई। असी तो उत्थे मदद करनी है जेड़ा साडा अपना जाल होएगा, या साडा इश्तहार ते नाल ही आएगा, फिर करेंगे। सारा नाम तो तेरा आ जाना, मेरा नाम कितने लिखे है? हाँ, मदद करांगे, लियाओ साडा नाम कितने बेचारे प्रोग्राम करवाने वाले मुसीबत पई है। और मैं इश्तहार पढ़ना तो बड़ा परेशान होना, कुछ 100 लोगों दियां एडियां एडियां अंगूठे अंगूठे जड़ियां तस्वीरां लगी। क्यों लगे? मैं किसी को पूछे यार ये क्यों करते हो? वो कहते नहीं फिर कोई मदद ही नहीं होता, तावन ते अंगूठे अंगूठे जड़ियां तस्वीरां ला के ना क्लोज करके देख लेंदे ने, मेरी हुई है थले नाम लिखे है कि नहीं? उन्होंने इस तरह कहा, उन्होंने कहा नाम तेरा है पीटर, जाल तेरा है पीटर, मौजा तेरा है पीटर। उन्होंने कहा जी, कहा नो, उन्होंने मदद की और सामने मिलकर जाल किनारे पर लगा दिया। अगर आप बेदारी चाहते हैं तो आएंगे
کس کا جال ہے. میں 1066 اپنے پاسٹرز کو انکلوڈنگ ادیب سامنے بیٹھا, کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کسی کی مدد نہ کرو. پورے پاکستان میں وہ ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. ورش پڑ جاتے ہیں, میں کہا جاؤ ان کے پاس, کیونکہ ہمارا میوزک کالج بھی ہے اور 90% ورش پر بائی دی گریس آف گاڈ ہمارے آئی جی ایم میوزک کالج سے فالو ہوتے ہیں. بڑے بڑے کبھی منع نہیں کیا. کیوں کہ رویا کس کی طرف سے ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اور رویا آسمانی ہے اور اس کی بادشاہت کے لیے ہے اور اس کی نجات کے لیے ہے اور اس کے جلال کے لیے ہے. تو آؤ ہم کیا کریں؟ ہم رویا کے سلسلے میں کامیاب کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور تاکہ جال جو ہے وہ مچھلیوں سے کیا ہو جائے, بڑھ جائے. یہ ٹیم ورک ہے. یہاں کی کمیٹی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, میں نے ان کو محسوس کیا. یہ ٹیم ورک ہے. صرف پادری صاحب کو اکیلا جال کھینچ سکتا ہے. اگر پادری اکیلا جال کھینچے گا تو تھوڑی ہے یہ مسئلہ. تو اگر ساری ٹیم جال کھینچے گی, جال بڑا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ شاباش شاباش شاباش, فصل تو بہت زیادہ ہے لیکن مزدور. فصل بڑی ہے لیکن آئے تعاون کرے, کھینچنے والے سارے مل جائیں تاکہ یسوع مسیح کو جلال ملے اور اس کا گھر مہمانوں سے بھر جائے. سوچیں کہ ہمارے باپ کا کام ہے, سوچیں ہمارے خداوند کا کام ہے, سوچیں اس کے جلال کا کام ہے. اور اس لیے ہم نہ انکار کریں تعاون کرنے کے لیے, بلکہ فرمانبرداری کریں, اپنی رویا کی پیروی کریں, چاہے کتنی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے, چاہے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑے موسیٰ کی طرح. ہم نے رویا کی کیا کرنی ہے, چاہے مصیبتیں آ جائیں یوسف کی طرح, لیکن ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. ہم نے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے. وقت آ جائے گا جب آپ کو لباس مل جائے گا, عزت مل جائے گی, رتبہ مل جائے گا, اختیار مل جائے گا, انگوٹھی آپ کے انگلی میں آئے گی. لیکن نافرمان ہم نے کبھی زندگی میں رویا کا نہیں ہونا. جو بھی خدمت ملی ہے, میں بار بار کہتا ہوں, کبھی آپ نے انکار نہیں کرنا. آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ہمیں خدمت ملی, رویا ملی, آسمان سے ملی ہے, ہم اس کا کبھی انکار نہیں کریں گے, چاہے حالات کیسے ہو جائیں. حالات کیسے ہو جائیں, کتنے چاہتے ہیں اقرار کرنا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں خدا کی حضوری میں. جو اقرار کرنا چاہتے ہیں, آزمائشیں آئیں, مصیبتیں آئیں, دکھ آئیں, کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں, لیکن ہم آسمانی باپ جو تمہیں اسائنمنٹ دیے ہیں, ہم ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں اور اس کے ساتھ کہیں کہ ہم رویا کے نافرمان نہیں ہوں گے. ہم رویا کے نافرمان نہیں ہوں گے, کیونکہ رویا آسمان سے آپ کو ملی ہے, کسی انسان نے نہیں دی. نو 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 نو, یہ زمینی رویا نہیں ہے, یہاں سے نہیں ملی. آپ پر فضل ہوا, مجھ پر فضل ہوا. آپ کو بلانے والا وہ خود ہے. یسوع مسیح نے کہا تم نے نہیں بلکہ آپ کو تو چننے والا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. اور اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے. انسان نے آپ کو چنا نہیں, بلایا نہیں. انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے, ہیلپ کر سکتا ہے, ٹیچنگ دے سکتا ہے, مخصوص کر سکتا ہے,
लेकिन बुलाने वाला यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे पीछे इकरार करें बुलंद आवाज के साथ, ऐ खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, नजात दी, रूह कुछ से मामूर किया और अपनी खिदमत दी। अब मुझे फजल दे, रूह कुछ की कुव्वत दे, जो तूने मुझे खिदमत दी है मैं कभी भी उसका मुनकर ना हूं, उसका नाफरमान ना हूं, बल्कि उसकी पैरवी करता जाऊं और तेरी फरमाबरदारी करता चला जाऊं और काम भी करता चला जाऊं, ताकि बहुत सी रूहों को हम जीत सकें और तेरा जलाल जाहिर हो सके। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा ने बरकत दी है। खुशी का इजहार किस तरह कर सकते हैं? Yes, hallelujah, hallelujah. God bless you.